السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات سامعین، بزرگان دین، حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک اہم واقعہ، جس میں ہم سبوں کے لیے بے شمار نصیحتیں، عبرتیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بے شمار اہم ترین باتیں اس واقعے کے اندر پیوست ہیں۔ اس واقعے کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتہ پیش کیا گیا تھا۔ شاید یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے گھر مہمان بن کر تشریف لے گئے تھے، اور جب مہمان بنے حضرت علی کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں صحابہ کو اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہمان نوازی کی جو چیز پیش کی وہ ایک پیالہ تھا، خوبصورت پیالہ۔ اس پیالے میں تھوڑی سی شہد، اور جب وہ دشت والا پیالہ ان حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تو پتہ نہیں من جانب اللہ اس خوبصورت پیالے میں جو شہد تھا اس شہد میں ایک بال گر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہ حضرات وہاں پہ موجود تھے، ان سے
سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ یہ جو پیالہ خوبصورت تمہیں دکھ رہا ہے اور اس میں تھوڑی سی شہد ہے اور اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا ہے، اس کے متعلق تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ لہذا آپ حضرات اپنے اپنی رائے پیش کرو۔ تو گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا، حضرت عمر نے کیا کہا، حضرت عثمان نے کیا کہا، حضرت علی نے کیا کہا، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ سرسری طور پہ یاد دہانی کے لیے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں یہ چاروں احباب نے اس پیالے کے بارے میں کیا کہا، اختصار کے ساتھ بات بتاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ دیگر احباب نے اس پیالے کے بارے میں کیا کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو پیالہ ہے جو خوبصورت ہے، اس میں تھوڑی سی شہد ہے اور اس میں بال پڑا ہوا ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ پیالہ ایسا ہی ہے جیسا مومن کا دل، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ پیالہ خوبصورت ہے، بڑا ہی چمکدار ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، ایک مومن کا دل ایسے ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اس پیالے میں جو تھوڑی سی شہد ہے تو مومن کے دل میں ایمان کا ہو جانا، یہ اس شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اس شہد کے اندر جو ایک بال پڑا ہوا ہے تو یہ خوبصورت پیالہ مومن کے دل کی طرح، اس میں جو شہد ہے وہ مومن کے ایمان کی طرح، اور اس میں جو بال پڑا ہوا ہے تو یہ بال جو ہے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایمان کا بچانا، یعنی ایمان کا بچانا اس بال سے کہیں زیادہ بھاری۔ حضرت عمر نے کہا، پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ انصاف، حکومت جو ہے یہ پیالے کی طرح خوبصورت، اور حکومت کا کرنا، آرڈر دینا، حکومت چلانا شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا، اور اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ بال سے زیادہ بھاری۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ علم جو ہے یہ پیالے کی طرح خوبصورت، اور علم کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور علم حاصل ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ بھاری۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو مہمان یہ پیالے کی طرف خوبصورت، جس طریقے سے یہ پیالہ خوبصورت ہے، کسی کے گھر مہمان آئے تو ایسے ہی خوبصورت تمام چیزیں لے کر کے آتا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ شہد کی طرح شیریں اور میٹھا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مہمان کو اپنے گھر سے خوش کر کے بھیجنا بال سے زیادہ بھاری۔ تو یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی، اور یہاں تک ہم نے بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا واقعہ ہے، کوئی دیگر احباب نہیں تھے، خود اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا واقعہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور آگے دیگر احباب سے، دوسرے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پیالے کے متعلق، جس پیالے جو پیالہ خوبصورت تھا اس میں تھوڑی سی شہد تھی اور اس میں ایک بال پڑا ہوا تھا، اس کے متعلق جو دیگر احباب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور انہوں نے کیا جواب دیا، ان
باتوں کو آج انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو ہمارے دل سیج گئے پسیج گئے، اللہ ہمارے اس دل کے بندھن کو کھولے اور ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں، ایسے اعمال کرے، ایسے کام کرے اور ایسے بن کر کے زندگی گزارے کہ دنیا والوں کے لیے ہم ایک عبرت بنے اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے پاس سرخرو بن جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آگے چلتے ہیں، بس یہی ہے کہ دل تھام کر کے اور دل میں ایک محبت، ایک جذبہ، ایک شوق، ایک لگن، اس تڑپ کے ساتھ اگر بیٹھیں گے اور سنیں گے دل کے کانوں سے، عمل کی نیت سے، اپنے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر سننے کی کوشش کریں گے تو ان واقعات کے اندر جو انہوں نے عبرت کی باتیں بتائی ہے، ہماری عبرت کے لیے، کامیابی کے لیے ہی بات کافی ہو جائے گی۔ تو چوتھے نمبر پہ باری آئی، چونکہ یہ صحابہ جو تھے مہمان بن کر کے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے تھے اور حضرت علی جو ہے حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور علی بھی ہے، ظاہر سی بات ہے گھر میں حضرت فاطمہ بھی ہوگی۔ وہ فاطمہ کون ہے؟ اللہ اندازہ کیجیے، یہ وہی فاطمہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی یہ سردار ہوگی۔ بڑا مقام دیا اللہ نے حضرت فاطمہ کو، بڑی عزت دی، اور تھی بھی کون؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے، معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین کی والدہ محترمہ ہے، حضرت علی جیسی شیر خدا کے زوجہ ہے۔ تو باری آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پردے میں تھی، گھر کے اندر روم میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا بیٹی فاطمہ، ابو بکر نے اس پیالے کے بارے میں اپنی رائے پیش کر دی، عمر نے اپنی رائے پیش کر دی، عثمان نے اپنی رائے پیش کر دی، علی نے اپنی رائے پیش کر دی۔ اس پیالے کے بارے میں جو پیالہ خوبصورت ہے، اس میں تھوڑی سی شہد ہے، اس میں ایک بات پڑا ہوا ہے، اس پیالے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میری لاڈلی بیٹی یہ بتا، تو اس پیالے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قربان جائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر، قربان جائیے ان کی سوچ پر۔ اتنے بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا، ایک چانس دیا حضرت فاطمہ کو، اور اس کے ذریعے سے امت کے تمام مائیں اور بہنوں کو ایک سبق دیا، ایک میسج دیا۔ حضرت فاطمہ سے سوال ہوا اس پیالے کے متعلق، بھائی آپ سامنے آ بیٹھو، جگہ خالی ہے، سوال زیادہ ملے گا، سامنے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ بیٹی اس پیالے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جان، یہ پیالہ تو خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو شہد ہے تھوڑی سی، اور اس میں جو بال پڑا ہوا ہے، میں اس پیالے کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ حیا، پردہ، عورت کے لیے پردہ اس پیالے کی طرح خوبصورت ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جان، عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے. جملے پر غور کیجیے، عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، بال اس سے زیادہ باریک. آج اندازہ کر لیجیے، آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے. میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہو تو اس طرف توجہ دیجیے. بہت ساری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کے ماں باپ نے شوق میں ان کے مقام کو جانتے ہوئے بہت ساری عورتوں کا نام حضرت عائشہ رکھا، حضرت فاطمہ رکھا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری عائشہ ہوں گی، بہت ساری فاطمہ ہوگی، بہت سارے ام ایمن ہوگی، بہت سارے جو ہے بہت ساری زینب ہوگی، بہت ساری رقیہ ہوگی، بہت ساری ام کلثوم ہوگی. لیکن نام رکھنا صرف نہیں، یہ کافی نہیں. نام کے ساتھ ساتھ ان کے جو عادات تھے انہوں نے کیا کر کے دکھایا. نام رکھ لینے سے فقط کافی نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے ہر ایک عورتوں کو، ہر ایک مائیں اور بہنوں کو سبق دیا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کوئی تمہیں غیر محرم نہ دیکھے. آج تو پردہ کرنا ایک عیب سمجھ لیا لوگوں نے، پردہ کے ساتھ رہنا ایک عیب ہو گیا. اور بعض خواتین، بعض مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں برقعے میں جاتی ہیں، ان کا برقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس برقعے کے اوپر بھی برقع پہنا جائے، تب جا کر کے پردہ ہو سکتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی مائیں اور بہنوں کو سبق کو ایک سبق دیا کہ پردہ کے ساتھ رہنا اور غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے، اس طریقے سے رہنا بال سے زیادہ باریک چیز ہے. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم گھروں میں تلقین کریں، کوشش کریں کہ ہماری عورت بغیر پردہ کے باہر نہ جائے، میری بیٹی بغیر پردہ کے باہر نہ جائے، میری بہن بغیر پردہ کے باہر نہ جائے، اگر پردہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کج فہمی اور ہمارے ڈھیلا پن ہم نے چھوٹ دے دیا. ہماری کبھی اگر مرد حضرات کوشش کریں گے گھروں میں پردہ کرنے کا تو انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے. بے پردہ رہنا ایک سزا ہے. اس جملے پہ غور کرنا ہوگا. بے پردہ رہنا ایک سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا وارد ہوئی ہے. قرآن مجید کے 8ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت جیسی حسین جگہ پہ چھوڑ دیا تھا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، عیش و آرام کرو. لیکن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، منع کر رکھا تھا. باقی جنت جیسی حسین جگہوں میں جہاں جاؤ، جو چاہو کھاؤ، مزے اڑاؤ. لیکن یہاں حضرات جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا. بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھانے سے اور جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اسی درخت کے قریب بھی چلے گئے، پھل بھی کھا لیے. سب جانتے ہیں.
تو علماء نے لکھا وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ یہ چوک ہوئی، ایک بھول ہو گئی، تو ایک اس بھول پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ساتھ میں ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے سزا دی۔ سزا کیا دی؟ 4 سزا علماء نے لکھا ہے، اس میں سے میں جو ہمارے جو من کی بات ہے اور ہمارے جو سوچ کی بات ہے جس سے ہمیں استدلال کرنا ہے، وہ 4 سزا کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ اس میں سے 4 سزا میں سے ایک سزا یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کپڑے اتر گئے، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ پتا چلا کہ بے پردہ ہونا، بے پردہ رہنا اور آج کے دور میں جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، اس کپڑے کا استعمال کرنا اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اس بات کا احساس ختم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک سزا مل رہی ہے، اللہ سزا میں مبتلا کر رکھے ہیں، لیکن احساس نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے تمام مائیں بہنوں کو ایک میسج دیا، اور اتنا ہی میسج نہیں دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی۔ آج تو وصیت کا زمانہ ہی نہیں رہا، بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ مرنا ہے، یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر شخص ایک ایگریمنٹ بناتا تھا مرنے سے پہلے، اور وہ ایگریمنٹ اپنے جیب میں ہمیشہ رکھتا تھا، یا پھر اپنے بچوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد موت کب آ جائے پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، اور ان کی جو خاص باتیں تھی وہ وصیت کر کے اس میں لکھ کر کے رکھتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی وصیت کر رکھی تھی، حضرت علی سے کہہ رکھا تھا کہ علی جب میری موت ہو جائے، میں جب مر جاؤں، میرا جنازہ اٹھانا، تو میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں اٹھانا، میرے جنازے پہ پردہ لگا دینا، چادر اڑا دینا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ اس بات پر شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ سوائے چاند اور سورج کے جب تک میں زندگی رہی کوئی غیر محرم مجھے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں جب مر جاؤں میرا جنازہ اٹھے تو میں کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے میں پڑے، یہ وصیت کی۔ ایسی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے چلیے، علماء نے، حضرات مفسرین کرام نے کتابوں کے اندر لکھا کہ جب قیامت آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، فیصلہ سب کا ہو جائے گا، سب لوگ جنت میں رہنے والے اپنے اپنے بس جو ہے خیمے میں رہیں گے۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا، اعلان کیا جائے گا۔ کیا اعلان کیا جائے گا؟ اعلان یہ ہوگا کہ اے مومنوں کی جماعت، اے وہ لوگ جو جنت میں ہیں، اے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام جنتیوں کو ایک اعلان کیا جائے گا۔ ہر جگہ پہ جنت میں اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں، جتنے بد احباب باہر نظر آ رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں۔ سوال ہوگا جنت میں کہ کیوں کمرے میں جانے کا کیوں اعلان ہو رہا ہے، کیوں حکم ہو رہا ہے؟ تو اس وقت کہا جائے گا کہ تمام لوگ، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، صحابہ ہو، بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو، قطب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا یہاں کی سواری، حضرت فاطمہ کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے، لہذا سب لوگ پردہ کر لیں۔ کیا مقام دیا اللہ نے، دنیا میں بھی جنت میں بھی، ویسی بن کر کے دکھائی۔ آج ہم کوشش کریں، بن سکتی ہے ہماری ماں اور بہنیں، اگر ہم کوشش کریں پردہ کر سکتی ہے ہماری ماں اور بہنیں، اور بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں۔ ہم جو ہے پھٹے کپڑے بنانا بند کر دیں، ہم چست کپڑے پہنانا بند کر دیں، ہم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنائے، پردے کا حکم کرے، نماز پڑھنے کو کہے، انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوتا۔ مرد کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ اور بہت جلدی باتیں کیچ کرتی ہے، بات مان لیتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو کام بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک پردے والا معاشرہ ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی ایک اسلامی سوسائٹی بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا۔ ہم کریں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی، کام ہوگا۔ ہم فل کپڑے پہنانا اپنی بچیوں کو شروع کر دیں، انشاءاللہ بازار میں کل سے دیکھیے فل کپڑے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جیسے یوز کرتے ہیں ویسے ہی کپڑے بازار میں آتے ہیں۔ اگر ہم فل کپڑے پہنائیں گے، فل کپڑے خریدیں گے، فل کپڑے کا ڈیمانڈ کریں گے، دکان والے مجبور ہوں گے، وہ فل کپڑے لائیں گے۔ اگر ہم وہی یوز کریں گے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہو تو اس واقعے کے ذریعے سے حضرت فاطمہ نے جو ہمیں عزت دیا، اور اس واقعے کے ذریعے سے حضرت فاطمہ نے ہمیں جو ایک بہترین نصیحت کی بات بتائی، اللہ اس بات کو دل میں جگہ دے دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حیا یہ شہد سے، اس پیالے سے زیادہ خوبصورت، اور عورت کا پردہ کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور عورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے بال سے زیادہ باریک۔ آگے باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ابو بکر بھی کہہ دیے، عمر بھی کہہ دیے، عثمان بھی، علی بھی، اور حضرت فاطمہ نے بھی کہہ دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اس خوبصورت پیالے میں جس میں تھوڑی سی شہد ہے، ایک بال پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، تو دیکھو اللہ کی معرفت۔ شاید یہ ورڈ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ اس کے اوپر محنت ختم ہو گئی۔ پہلے لوگ ایسے تھے جیسے کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے، گم ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، تو کتنی پورے فوکس ہو کر کے، تمام کام چھوڑ کر کے، قیمتی چیز اگر گم ہو جائے تو تمام کام چھوڑ کر کے اسے تلاش کرنے، اسے ڈھونڈنے، اور جس طرف جو آدمی کہے اس طرف جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کی معرفت، جس طریقے سے گمشدہ چیز کے بارے میں لوگ پورے جو ہے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت اس زمانے میں لوگ اسی طریقے سے تلاش کرتے تھے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے ہمیں، اللہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ ہے کون، کتنی طاقت والا ہے، اس کا دماغ میں سمجھ آنا، اللہ کی معرفت یہ پیالے کی طرح خوبصورت، اور اس کا حاصل کر لینا، اللہ کی معرفت کا
حاصل کر لینا، اسے اپنے زندگی میں سمو لینا شہد سے زیادہ شیریں۔ اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد اللہ ہے، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت میں سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا، ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ بھاری۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی اور یہ مجلس 7-8 لوگوں کی تھی۔ اللہ کے رسول تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، حضرت فاطمہ تھی۔ یہ مجلس اتنے لوگوں کی لگی ہوئی تھی، بات چل ہی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مجلس میں جو باتیں ہوئی اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان پر حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جلدی جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کہاں جاؤں؟ کہا حضرت فاطمہ کے گھر جاؤ، جلدی جاؤ۔ کہا کیوں جاؤ؟ کہا جاؤ، وہاں پہ مجلس لگی ہے، وہاں پہ ایک پیالہ رکھا ہے، اس پیالے میں تھوڑی سی شہد ہے، ایک بال پڑا ہوا ہے، سب لوگ اپنی رائے پیش کر رہے، جاؤ تم بھی جلدی جاؤ اور اپنی رائے پیش کرو، اس مجلس میں شریک ہو جاؤ، تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ آسمان سے حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم؟ کہا ہاں، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ لوگ پیالے کے بارے میں کچھ بحث کر رہے تھے، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے کہ جاؤ تم بھی اپنی رائے پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ ٹھیک ہے چلو آ گئے تو اب تم بھی اپنی رائے پیش کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ، جس سے ہم لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ اپنانا یہ پیالے کی طرح خوبصورت ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، ہر ایک چیز قربان کر دینا، یہ شہد کی طرح شیریں اور میٹھا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال کی قربانی دینے والا اور تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کرنے والا، وہ ناکام نہیں، کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں کہا کہ اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینا یہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے، اور اللہ کے راستے میں اس قربانی کو پورے اخلاص کے ساتھ، مال اور پیسے کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور صحیح بات ہے، اللہ کے راستے میں ہم تو دے دیتے ہیں، لیکن اخلاص، پورے اخلاص کے ساتھ۔ میں نے کل ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آج کا ماحول اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ہر عمل کے ذریعے کے اندر، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے، زکات دے رہا ہے تو زکات سے، نوافل پڑھ رہا ہے تو نوافل سے، حج کرنے جا رہا ہے تو حج سے، عمرہ کرنے جا رہا ہے تو عمرے سے، بڑی تیزی کے ساتھ ہر عبادت کے اندر سے، ہر عبادت میں جو اخلاص تھا، جو للہیت تھی، بڑی تیزی کے ساتھ ہر عمل سے اخلاص نکلتا جا رہا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری عبادات سے، ہماری نمازوں سے اخلاص نکل رہا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ریاکاری داخل ہو رہی ہے۔ ہر عمل میں ریاکاری، زکات دے رہے اس میں ریاکاری، نماز پڑھ رہے اس میں ریاکاری، صدقہ کر رہے اس میں ریاکاری، مسجد بنوا رہے اس میں ریاکاری، مدرسہ بنا رہے اس میں ریاکاری، ہر ایک چیز میں ریاکاری داخل ہو گئی۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا، رات کے 3 بجے اٹھتے تھے لوگ اور پٹلم بناتے تھے، چاول کا پٹلم، دال کا پٹلم، تیل کا پٹلم بنا کر کے رات کے 3 بجے پتا چلتا پورا صاحب غریب ہے، گھر کے اندر جا کر کے سب سو رہے، جا کر کے رکھ کر کے آ جاتے تھے، کون رکھے پتا نہیں۔ یہ اخلاص تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا
سب سے بڑا مدرسہ ہے. طلبا وہاں پہ کئی ہزار طلبا پڑھتے ہیں. وہاں پہ ایک استاد محترم تھے پرنسپل مدرسے کے حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا ہے جب طلبا صبح میں اٹھ کر کے جب باتھ روم جاتے ہیں تو بالکل پاک و صاف باتھ روم, اور طلبا ہزار ہوں گے تو اندازہ کر سکتے ہیں باتھ روم میں کتنے ہوں گے. تمام طلبا پریشان ہو جاتے ہیں کہ رات میں ہم تو آئے تھے رات کے 11 بجے, ویسے ہی باتھ روم ایسا تھا, اچھا نہیں تھا, اور صبح میں آ کر کے دیکھ رہے ہیں تو ایک دم بالکل پاک و صاف. جب حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل تھے, ان کا انتقال ہوا جس دن, اس کے دوسرے دن بھی طلبا اٹھے صبح میں, دیکھا تو باتھ روم ویسے ہی گندا پڑا ہے. پتا چلا کہ وہ جو پرنسپل تھے دارالعلوم کے, رات میں اٹھ کر کے جب تمام اسٹوڈنٹ اور طلبا سو جاتے, رات میں بیت الخلا کی تنہائی میں صفائی کرتے تھے, اسے صاف کرتے تھے. وہ تھا اخلاص. عمل میں اخلاص پیدا کریں. اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے ہر عمل کے اندر. آج ضرورت ہے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں, ریاکاری کو ختم کریں, دکھاوے کو ختم کریں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قربانی دینا یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے, اس کے اندر اخلاص کا آ جانا یہ بال سے زیادہ باری. یہ مجلس ہو رہی تھی, اتنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کہا کہ اے جبرائیل, مجلس لگی ہے, تم بھی اپنی رائے پیش کر دیے, اب میری بھی رائے اس میں داخل کر دو. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو کہ یہ جو خوبصورت پیالہ ہے, جس طرح یہ پیالہ خوبصورت ہے, جنت بھی ایسا ہی خوبصورت ہے. جنت ہم دیکھیں کہاں, سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیالے کی طرح جنت خوبصورت ہے, اور جنت کی جو نعمتیں ہیں, اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہے, اس پیالے کے اندر جو شہد ہے, شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. اور جنت حاصل کرنا, جملے پہ غور کیجیے, جنت حاصل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. یہ سب کے بس کی بات نہیں. تو یہ پورا خلاصہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیالے کی طرح جنت خوبصورت, اس کی نعمتیں, اس میں جو شہد ہے شہد کی طرح شیریں, اور جنت کو حاصل کرنا. ابھی وقت نہیں ہے, نہیں تو بتاتا. آج تو ماحول ہی ختم ہو گیا. جنت کی تلاش, جنت کی طلب, اس کی طلب پہ اپنے آپ کو قربان کرنا, وہ کہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا, نماز پڑھ لیں گے جنت ملی تو ملی, زکات دلا لیں گے ملی تو ملی, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایسا ہی نہیں. پہلے جو صحابہ ہوتے تھے, پہلے جو لوگ ہوتے تھے, جنت کی تلاش میں نہ جانے پوری زندگی کھپا دیتی تھی کہ جنت, حصول جنت. وقت نہیں ہے نہیں تو بتاتا. اس میں اس واقعے سے 2 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1, ہم سب کے لیے بے شمار عبرتیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی. اور دیکھیے یہ مجلس ہے, مجلس میں کتنی اچھی باتیں ہوئی, سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی, جو رائے جو ہے ہم سب کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا. آج ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہے نا, ہماری بیٹھک ہوتی ہے, ہم بھی بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, ہماری مجلسیں کتنی پاک ہوتی ہیں. اللہ کی قسم سب سے زیادہ قیمت آج ہماری مجلس میں ہو رہی ہے, ہمارے بیٹھک میں ہو رہی ہے. ایک وہ مجلس ہے, ایک ہماری مجلس ہوتی ہے. بتایا گیا کہ مجلس میں جو ہے زبان کی حفاظت ہونی چاہیے. کسی کی برائی نہیں بیان کر سکتے, برائی بھی نہ کرو. تو ان مجلسوں سے ہمیں یہ واقعہ, یہ سبق ملتا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈھالنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ بڑی طرف جنت کی طرف تھی ان کو، اور تھے کالے کلوٹے۔ کالے کلوٹے ہونے کی وجہ سے مختصر طور پہ بول رہا ہوں، کوئی ان کو بیٹی نہیں دیتے تھے، بہت پریشان تھے۔ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے بیٹے کالے ہیں، غریب ہے، نہیں دیتے تھے کچھ، اور یہ غریب بھی تھے، کالے کلوٹے بھی تھے، کوئی بیٹی نہیں دینے تیار نہیں تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میرے جیسا بدصورت انسان بھی جنت میں جائے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً جائے گا۔ تمہارا چہرہ اگرچہ بدصورت ہے لیکن تمہارا ایمان بڑا خوبصورت ہے، جاؤ گے جنت میں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا کا ماحول ہے، کوئی ہمیں بیٹی نہیں دے رہے، مجلس لگی ہوئی تھی، کہا کہ یہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر آپ نے نکاح نامہ نہیں بھیجا ہو، لیکن کوئی بیٹی دینے تیار نہیں۔ تو حضرت سعد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی ہے، ان کے گھر جاؤ، ان کی بیٹی ہے، میری بات رکھو، کہو کہ میں بھیجا ہوں۔ وہ گئے، جا کر کے بات رکھے، ان کے والد صاحب نے انکار کر دیا، بیٹی اندر تھی، باہر ہے، کہا آپ کو کون بولے ہیں وہ تو دیکھیے، اللہ کے نبی پیغام بھیجے ہیں۔ جب بیٹی نے باپ کو سمجھایا تو مان لیے، نکاح کا ڈیٹ فکس ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، پہلا روز شب زفاف، ادھر نکاح ہے، ادھر اعلان ہوا کہ جہاد میں جانا ہے۔ اپنی دلہن کو چھوڑ کر کے چلے گئے جہاد میں، اور جہاد میں گئے نہیں، ایسی طلب تھی، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، احد کی پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ تھا جنت کا شوق، یہ تھا جنت کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ شوق، وہ جذبہ، اور ان واقعات کے ذریعے سے انہوں نے جو اپنی رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ ان رائےوں کو دل میں جگہ دینے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں وہ کام، وہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بھلائی کا ضامن ہو اور نصیحت کا ضامن ہو۔ آمین۔